یہ گرمیوں کا ایک خوشگوار دن تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک کوا تالاب کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تالاب میں موجود ہنس نے کوے کو دیکھا تو کوے کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام دعا کے بعد پوچھا، تم آج کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو؟ کوے نے اداسی سے کہا کہ میرا رنگ اتنا کالا ہے اور میری آواز بھی بہت بری ہے، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہنس نے کوے کو سمجھایا کہ سیرت سورج سے زیادہ اہم ہے۔ ہنس نے کوے کو آسان طریقے سے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کوے کو کہانی سنانا شروع کی۔ ایک جنگل میں کہیں سے طوطا آ گیا۔ جنگل کے پرندوں نے اس سے پہلے کوئی طوطا نہیں دیکھا تھا۔ طوطا نہایت خوبصورت اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ تمام پرندے طوطے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طوطا مغرور ہو گیا۔ اس نے تمام پرندوں کے الٹے سیدھے نام رکھ دیے اور ان پر طنز کرنے لگا۔ جلد ہی سارے پرندے طوطے سے دور ہو گئے کیونکہ جنگل میں ایک ہدہد آیا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ خوب سیرت بھی تھا۔ وہ دوسرے پرندوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا۔ آہستہ آہستہ تمام پرندے طوطے سے دور ہو گئے اور ہدہد سے دوستی کر لی۔ اسی وقت خرگوش لکڑیاں لے کر جاتا ہوا نظر آیا۔ کوے نے کہا، خرگوش بھائی کہاں جا رہے ہو؟ خرگوش نے کہا، چھت کی مرمت کرنی ہے۔ کوا خرگوش کی مدد کرنے اس کے ساتھ چلا گیا۔ کوے کو خوش دیکھ کر ہنس اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ پیارے دوستوں، ہمیشہ خوبصورت لوگوں سے زیادہ خوبصورت لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ سورج کی پہلی کرن خرگوش پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آج تو مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی خرگوش نے بستر سے چھلانگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ ناشتے کا سامان لے آئے، پھر اپنے گھر کی صفائی کرے گا۔ کل صبح اس کی پیاری خالہ اس سے ملنے آنے والی تھی۔ خالہ کافی دنوں بعد اس سے ملنے آ رہی تھی۔ خرگوش نے خالہ کے لیے ایک اچھی سی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے لال چڑی ہاتھ میں لی، سر پر ہیٹ پہنا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ پہلی دکان لومڑ کی تھی۔ اس نے وہاں سے گاجر اور سیب خریدے۔ یہ آج میرے کھانے کے لیے کافی ہوں گے، خرگوش نے سوچا اور لومڑ کو پیسے ادا کر کے گھر آ گیا۔ پہلے اس نے ناشتہ کیا، پھر گھر کو دھویا، جو چادریں میلی تھی انہیں بدلا۔ کام کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کافی کام نمٹ چکا تھا، بس اب اسے دعوت کا سامان لانا تھا۔ پہلے اسے پھول خریدنے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کرہنے کی آواز آئی۔ ارے یہ کس کی آواز ہے؟ خرگوش چونک اٹھا۔ اس نے غور کیا اور بولا، یہ آواز تو گیدڑ کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً گیدڑ کے گھر میں داخل ہوا۔ گیدڑ اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے میز پر رکھا پانی کا گلاس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرگوش نے فوراً آگے بڑھ کر گیدڑ کو پانی پلایا۔ انہیں اس وقت تیز بخار تھا۔ گیدڑ نے لرزتی آواز میں کچھ کھانے کو مانگا۔ خرگوش نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کیا کہ پہلے کیوں نہ آ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن خرگوش گیدڑ کو اس حالت میں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ فوراً بازار سے گوشت لے کر آیا اور گیدڑ کو کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کافی وقت گزر گیا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بھالو کے کلینک پر مریضوں کا کافی ہجوم تھا۔ مجبوراً وہ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اپنی باری آئی تو اس نے ڈاکٹر بھالو کو گیدڑ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر بھالو نے کہا، وہ سب مریضوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ چلیں گے۔ 4:30 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد لومڑ کی دکان بند ہونے والی تھی، جہاں سے اسے دعوت کا سامان خریدنا تھا۔ خرگوش مایوس ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر بھالو کے ساتھ گیدڑ کے گھر پہنچا تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور چند دوائیں لکھ دیں، جو ظاہر ہے خرگوش کو ہی لانی تھی۔ اس نے گیدڑ کو دوا لا کر دی اور ایک خوراک کھلا بھی دی۔ گیدڑ کی زبان اسے دعائیں دیتے نہ تھکی۔
خرگوش کو بہت خوشی تھی کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار کی مدد کی، مگر اسے کل کی دعوت کے نہ ہونے کا بھی افسوس تھا کیونکہ وہ سامان نہ لا سکتا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ پھر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بنڈل پڑا ہے جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا ہے۔ وہ حیران تھا کہ پاس والے گھر سے پڑوسی خرگوش نکلا اور خط دیتے ہوئے بولا، خرگوش تمہاری خالہ آئی تھی، وہ بہت جلدی میں تھی، یہ خط اور سامان دے گئی ہیں۔ خرگوش نے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے خرگوش، آج میں کافی دن بعد تمہارے گھر آئی اور تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزیاں اور پھل لائی ہوں۔ افسوس کہ تم سے ملاقات نہ ہو سکی، اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گی، تمہاری خالہ۔ زوبی خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی خالہ پہلے ہی بہت پسند تھی، مگر اب تو ان کی محبت اور بڑھ گئی کیونکہ انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ واقعی کسی کی مدد کرنا رائیگاں نہیں جاتا۔ زوبی کو اس کی محنت اور خدمت کا صلہ مل گیا تھا۔ اس کی نظروں میں گیدڑ کا کمزور چہرہ گھومنے لگا جو اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.